كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ یہودیوں کا جو یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کے محبوب ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہی جنتی سمجھتے تھے، باقی کوئی جنت کا حقدار نہیں۔ یہاں ایک بات میں یہ بتلاتا چلوں، ہم چاہے کتنے ہی اچھے ہو، ہمیں اپنے آپ پر اترانے کا حق نہیں ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو بہت پارسا مت سمجھو، اللہ ہی جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے۔ تو ہم اپنے عمل پہ اترا نہیں سکتے اور کسی کے کوئی گناہ کو دیکھ کر ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، یہ یاد رہے۔ تو اب چونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان کے لیے یہ بات ہوئی کہ بھائی ان کو کہو کہ اگر تم ہماری اولاد ہے اور تم ہمارے محبوب ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت ایک راستہ ہے اللہ کی ملاقات کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے، اس کی ایک عجیب وجہ بھی بیان فرمائے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اب کام ہی ایسے تھے کہ ان کاموں کی بنیاد پر تمنا بھی کیا کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، مارکیٹ میں پہلے سے اگرانی ہماری ہو اور جس سے خریدی کرنی ہے وہاں اس کو بل دینا باقی ہے، پھر دوسری مرتبہ وہاں وہ مال لیتے جانے میں ہم کو کچھ شرم بھی آئے گی، بھائی کیا منہ لے کے جاؤں، پہلے کے تو 2 پیٹی دینے کی ہے، اس لیے کرتے کیا ہے پھر دوسرا بیپاری بدل ڈالتا ہے۔ بہت سے اس میں ماسٹر ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی یعنی پھرا ہوا دماغ، ان کا دماغ اس میں چلتا ہے۔ تو اب کچھ ہے ہی نہیں، تو ایسے ہی جب اعمال کا کلیکشن نہیں ہوگا، جب مال کا کلیکشن نہیں تو خریدی کرنے جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اعمال کا کلیکشن نہیں ہوگا تو پھر موت سے بھی گھبراہٹ ہوگی۔ موت سے بھی کیا ہوگی؟ گھبراہٹ ہوگی۔ اس لیے باجی اللہ والے، ان کا حال یہ تھا، ایک بزرگ وہ بستر مرگ پر ہے، بیمار ہے، کسی نے کہا کہ حضرت فکر نہ کرے اللہ آپ کو شفا دے دے گا، تو غصے ہو گئے اور کہنے لگے تم کیا بات کر رہے ہو؟ بولے برسوں سے جس گھڑی کا مجھے انتظار تھا وہ گھڑی آئی اور تم اس کو ٹالنے کی بات کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے بارے میں ان کے ایک شاگرد جو ان کے ساتھ سفر میں رہتے، انہوں نے خود مجھے بتلایا کہ مفتی صاحب نے 2-3 مرتبہ تو بولے ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم سفر میں ساتھ میں تھے حرمین شریفین کے، رات میں ساتھیوں کو بلایا اور کہہ دیا کہ بھائی بس اب میں جاتا ہوں، سب کو نصیحت وصیت کر دی۔ پھر صبح کہنے لگے کیا پتہ ناراض ہو گئے کہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ بھائی جب تیاری ہوتی ہے نا تو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ آج ہم کو گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تیاری نہیں ہے۔ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تیاری نہیں ہے۔ تو اب یہ یہودی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے آخرت کے لیے کفر و شرک اور اعمال بد آگے بھیج رکھے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں آخرت میں ہمارے لیے عذاب جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں،
اور یہ دعوے اللہ کے مقبول اور محبوب ہونے کے بالکل جھوٹ ہے، جن کا جھوٹ ہونا خود ان پر بھی واضح ہے، مگر دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے ایسے دعوے کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر موت کی تمنا ظاہر کر دی تو وہ ضرور قبول ہو جائے گی اور ہم مر جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ کھوپڑی بھمتی ہے، سمجھ رہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، بولے نا بھائی نا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت ان میں سے کوئی موت کی تمنا کرتا تو اسی وقت مر جاتا، اسی وقت کیا ہو جاتا؟ اس سے اندازہ آ جاتا ہے کہ بھئی کتنے اپنے دعوے میں سچے ہیں، کتنے اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اب یہاں جیسا میں نے گزشتہ کل بتلایا تھا کہ بھئی ہم موت کی تمنا نہیں کر سکتے، موت مانگ نہیں سکتے، موت کو یاد کر سکتے ہیں۔ موت، آج کل ہم لوگ حالات سے کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے یا اللہ نوٹ دے یا موت دے، نوٹ دے یا موت دے، کہہ دینا تو بہت آسان ہے، سمجھے؟ موت مانگنا نہیں ہے، یاد کرنے کا حکم ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح شام 20 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ اگر صبح میں پڑھا اس کو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، شام تک انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت، شام میں پڑھا رات میں انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت۔ اب ہم موت یاد نہیں کرتے، موت مانگ لیتے ہیں، موت مانگنی نہیں چاہیے۔ اچھا، اب جہاں موت کے اسباب ہو وہاں سے بھاگ سکتے کہ نہیں بھاگ سکتے؟ جہاں بھائی موت نظر آ رہی ہے تو وہاں کیا؟ جو چیزیں عادتاً موت کا سبب ہوتی ہے ان سے فرار عقل کے تقاضے کے مناسب ہے۔ مقتضی شریعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھکی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرے تو تیزی کے ساتھ نکل گئے۔ اسی طرح کہیں آگ لگ جائے وہاں سے نہ بھاگنا عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہے، مگر وہ فرار من الموت جس کی مذمت آیت مذکورہ میں وارد ہوئی ہے اس میں داخل نہیں ہے، جبکہ عقیدہ سالم ہو اور یہ جانتا ہو کہ جس وقت موت آ جائے گی تو میرا بھاگنا مجھے بچا نہ سکے گا، مگر چونکہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ آگ یا زہر یا کوئی دوسری مہلک چیز متعین طور پر میری موت اس میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے اس سے بھاگنا فرار من الموت جو مذموم ہے اس میں داخل نہیں۔ باقی رہا طاعون یا وبا جس بستی میں آ جائے، جیسے ابھی جو چل رہا ہے طاعون یا وبا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس میں تو کہا کہ بھائی جہاں ہیں وہیں ٹھہرو۔ یہ جو آئسولیشن جو ہے نا، یہ تو پہلے سے اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دیا ہے۔ وبا پھیل جائے تو جس بستی میں وبا پھیلی ہے وہاں جاؤ مت، اور تم اگر اس بستی میں ہو تو وہاں سے نکلو مت۔ سمجھ رہے ہو؟ اب آگے اللہ رب العزت جمعہ کی نماز کے احکامات بیان فرماتے ہیں۔ اب آج کل ہماری نظروں میں جمعہ تو بس اخیری وقت میں آنا، 2 رکعت پڑھنا اور پھر چلے جانا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری نظروں میں جمعہ۔ جلدی آنے کا تصور ہماری دل و دماغ میں ہے ہی نہیں، جلدی آنے کا تصور جمعہ میں ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ تو وہ اس سے پہلے میں کچھ جمعہ کے آداب آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ جمعہ کی نماز کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے ہماری سمجھ میں آئے۔ ہماری شریعت نے ہمیں کوئی ایسا نہیں چھوڑا ہے بے یار و مددگار، اور کوئی بغیر حکمت کے کوئی کام ہمیں کرنے کو شریعت نے نہیں کہا ہے۔ اب یہ آگے جو رکوع آ رہا ہے اس میں جمعہ کی اذان کے وقت ہمیں مسجدوں کی طرف دوڑنا اس کی تعلیم دی گئی ہے، تو اس سے پہلے میں جمعہ کے آداب بتلا دوں کہ جمعہ کے آداب کیا ہے۔
صبح سویرے سے نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دو. کب سے شروع کر دو؟ صبح سویرے. ہم لوگ کب کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو نہانے بیٹھتے میں جلدی نکلنے میرے کو جانا ہے. سمجھ رہا یہی ہوتا نا, یہ ایک ادھر ٹھوکتا ہے ایک ادھر ٹھوکتا ہے. صبح سویرے اچھا نیت بھی ہونی چاہیے صبح سے کہ بھائی آج جمعہ ہے. بھائی دیکھیے گھومنے, یہ بہت سو کی سوموار کو چھٹی ہوتی ہے تو رویوار سے تیاری کرتے ہیں. کل کا پلان کیا ہے بھائی؟ رویوار کی چھٹی ہوتی ہے تو سنیچر سے ویک اینڈ تو اس کی تیاری ایک دن پہلے. ہم لوگ کیا جمعہ کی تیاری کرتے ہیں ایک دن پہلے سے؟ کل کتنے بجے مسجد میں آنا ہے بھائی؟ سمجھ پڑی؟ صبح سویرے نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دو. اگر کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو دھو لو. ضرورت ہو تو حجامت بنواؤ. پوشیدہ بال صاف کرو. اچھی طرح مسواک کرو. خوب بدن مل کر غسل کرو. اب مسواک وغیرہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ ہے, مسواک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ مسواک کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اچھی طرح خوب بدن مل کر غسل کرو. صابن موجود ہو تو صابن لگا کر غسل کرو. کپڑے بدلو, تیل ملو, خوشبو لگاؤ. سمجھے؟ لیکن حدیث شریف میں کہ اپنی خوشبو لگاؤ, مانگ کے نہیں. سمجھے؟ اطیبوا من طیبہ, اپنی خوشبو لگاؤ. والدہن من دہنہ, تیل لگاؤ اپنا تیل. سمجھ رہے ہو؟ کوئی دے دے جیسا بھی انہوں نے ہم کو دیا تو الگ بات ہے بھائی, لگا سکتے ہیں. جامع مسجد پیدل جاؤ. جمعہ کی نماز کے لیے جاؤ تو کیسے جاؤ؟ پیدل جاؤ. کوشش کرو کہ سب سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ, کیونکہ سب سے پہلے پہنچنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. پھر درجہ بدرجہ ثواب کم ہوتا رہتا ہے. ابھی مال کے اعتبار سے معاملہ ایسا ہو کہ بھائی 11 بجے وہاں نا کچھ دینے والے ایک ایک گاندھی جی ملیں گے 500 کے. 11 بجے تو ہو سکتا ہے بہت سے رات کو آ کے سو جاوے کہ بابا کوئی ٹھکانا نہیں, گھر پہ بھی سونے کا نہیں, یہاں بھی سونے کا, سو جاؤ نا بھائی. سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے مال کی اہمیت دل میں ہے. اب اعمال کی اہمیت نہیں ہے تو بولے جاتے ہی ہے, نہیں ہوتا ہی ہے. مسجد میں پہنچ کر تحیت المسجد ادا کرو. وقت شروع ہو گیا تو جمعہ کی 4 سنتیں بھی پڑھ لو اور امام کے قریب داہنے جانب بیٹھنے کی کوشش کرو. جب خطبہ شروع ہو جائے تو قطعاً خاموش ہو جاؤ. اشارے سے بھی بات نہ کرو. اشارے سے بھی. اگر ایسے وقت پہنچو کہ خطبہ ہو رہا ہو تو جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جاؤ. گردنیں پھاندتے ہوئے آگے نہ بڑھو, اس کی بہت سخت ممانعت ہے. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص جمعہ کے روز غسل کر کے پاک صاف ہو کر تیل اور خوشبو لگا کر گھر سے چلا, مسجد میں سکون اور اطمینان سے پہنچا, صفوں کے پھاندتے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے نہیں بڑھا, نہایت خاموشی سے خطبہ سنتا رہا, پھر اسی طرح خشوع خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی, اس نے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کرا لیے. کتنا آسان ہے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی کا معاملہ ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم نے 10 دن گناہ کیے نا تو 10 دن توبہ کرو. جھکتا تولو نہیں کہ 11 دن توبہ کرو تو 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے. اب یہاں جمعہ کے دن جلدی پہنچ گئے مسجد میں, غسل وغیرہ گھر سے کیا اور جلدی پہنچ گئے اطمینان سے, ہم مسجد میں ٹھہرے, نماز اطمینان سے پڑھی تو 10 دن کی گفٹ ایسے مل جاتی ہے. لو نیت کرو انشاءاللہ رمضان بات کریں گے. کل کیا جھک ماریں گے, کل کیا کریں. کل میں نے اس لیے جمعہ کا مضمون ابھی لے لیا میں نے. سمجھ رہے ہو؟ نیت کرو کل سے. ہاں, اور بلکہ آج شب جمعہ ہے. اب اس کی تیاری, اب بہت سے ماشاءاللہ سورہ کہف وغیرہ پڑھتے درست, تو ان کو کرنا کیا چاہیے, جمعرات کی رات, جمعرات گزرنے کے بعد جو جمعہ کی رات آ جاتی ہے
تو اس سے اگر سورہ کہف پڑھیں گے نا تو ایک دل میں خیال آ جائے گا بھائی جمعہ ہے. سمجھ پڑی؟ دیکھیے گھر میں بھی ایک ایسا ماحول اور ٹیمپو بنانا چاہیے. بھائی گھر میں بچوں کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو بچے سے پپا کل کیا کریں گے, کل کیا کھلائیں گے, کیا لائیں گے, ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو جمعہ کی بھی عظمت ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے, بچوں کے دلوں میں بھی جمعہ کی عظمت بٹھانی چاہیے. ابھی آپ کو میں ایک بات بتلاؤں یہاں پر, جمعہ کے دن سے کتنی اوروں کو الرجی ہے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہمارے ملک کی آزادی کے بعد یہ طے ہوا کہ بھئی ویکلی چھٹی کا دن کون سا ہونا چاہیے. تو طے ہو گیا کہ بھئی وہ دن چھٹی کا ہو جس دن گاندھی جی شہید ہوئے. یہ ہمارے استاد حضرت مفتی مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ طے ہو گیا کہ بھئی کون سا دن, بولے جس دن گاندھی جی شہید ہوئے وہ دن ویکلی چھٹی کا دن. یہ طے ہو گیا. پھر دیکھا تو وہ دن جمعہ پڑتی تھی. بولے نہیں جمعہ مت رکھو, بولے مسلمانوں کی مشابہت ہو جائے گی, تو اتوار رکھا. سمجھ رہے ہو؟ اور ہم نے وہ جمعہ کو کچھ بھی نہیں, 2 رکعت کے لیے خالی جمعہ سمجھی ہم نے, اور کچھ بھی نہیں سمجھا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہے وہ جہنم میں پل بنایا جائے گا. جو لوگوں کو کود کود کر جاتے ہیں نا, بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہ فوٹو پاڑتے اپنا کہ بھائی دیکھ لو میں آ گیا ہوں. بھائی جلدی آؤ نا مسجد میں. ابھی کتنا آسان نسخہ ہے, بھائی غسل کرو, خوشبو لگاؤ, تیل لگاؤ, جلدی مسجد میں آ جاؤ, اطمینان سے نماز پڑھو, خطبہ سنو, بعد کی نماز بھی اطمینان سے پڑھو. اور کتنے دن کے گناہ معاف؟ 10 دن کے. ریڈی میڈ ملتا ہے ہم کو, کیسا مل رہا ہے, پھر بھی ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیا کی ہر ایک قوم ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک کو متبرک مانتی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اس دن کے مقرر کرنے میں اختلاف ہے. مثلا کچھ قومیں منگل کو بابرکت مانتی ہے, کسی مذہب کے ماننے والوں نے پیر کو مقدس مانا, یہودی نے سنیچر کے دن کو, عیسائی نے اتوار کے دن کو, صحابہ کرام نے جمعہ کا دن منتخب کیا جس کو وہ اپنی زبان میں عربہ کہتے تھے. اور ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ صحابہ نے نماز جمعہ شروع کر دی. کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توثیق فرما دی اور فرمایا ہفتے کا وہ دن, یعنی سنیچر کا دن جو یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا وہ جمعہ ہی کا دن تھا, مگر انہیں اس کی توثیق نہیں ہوئی. اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی. یہودیوں کے لیے جمعہ ہی تھا لیکن انہوں نے اس کو, اور جمعہ اللہ نے ہمارے لیے جمعہ کا دن پسند کیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم اگرچہ سب کے بعد آئے مگر پہل ہماری ہوگی. پہلا دن جمعہ ہمارا, اس سے اگلا دن یہود کا, اس کے بعد عیسائی کا. پہلے جمعہ, سنیچر, پھر اتوار. یہود نے فراغت کے دن کو بابرکت مانا اور نصارہ نے آغاز پیدائش کے دن کو, پیدائش کی شروعات کو. بے شک یہ دونوں نقطے بھی اہم ہیں لیکن عبادت کے نقطۂ نظر سے مبارک وہی ہے جس میں عبادت کا درجہ بلند ہو, جس دن ثواب بھی زیادہ ملے اور قبول ہونے کی توقع بھی زیادہ ہو. یہ خصوصیت جمعہ کے دن کو حاصل ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے انتخاب کی خوبی اور عمدگی بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ انتخاب اور یہ سلیکشن اس لیے بہتر ہے کہ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے, کیونکہ وہ ہفتے والی ساعت جس میں دعائیں خاص طور سے قبول ہوتی ہے اسی دن میں آتی ہے. گویا جس طرح قمری سال کے 355 راتوں میں ایک رات قبولیت دعا کے لیے خاص ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں, ایسے ہی ایک ہفتے کے 168
گھنٹوں میں ایک ساتھ قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہے جو جمعہ کے دن ہوتی ہے. ہر ہفتے وہ مل رہا ہے. تو ہم بالکل طے کریں کہ انشاءاللہ جمعہ کے دن کی قدر و منزلت پہچانیں گے. اور جمعہ کے دن مسجد میں کیسے آئیں گے؟ 2 رکعت کے لیے نہیں آنے کا. اب یہاں تو اللہ معاف پر ہمارا تو بھائی تو ہے 1:05 میں چلا جا، میں 1:30 میں جاتا ہوں، تو 2 میں جائیے. کبھی امام صاحب نے کھینچ ڈالی نا لمبی، تو یہ کہیے گا وہ گھڑی دیکھے گا، وہاں کہے گا وہ بھائی ابھی تک آیا نہیں ہے. برابر ہے. اب ایسی نماز سے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت چاہیے. ایسی نماز 10 گھنٹے بیٹھ کے 2 روٹی نہ 2 بوٹی کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، دکان پہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پر جب عبادت کا دن ہی ہے اور عبادت کے لیے اس کا سلیکشن اور انتخاب ہوا ہے، پھر اس میں اس طرح کی ترتیب بالکل مناسب نہیں ہے. دکانیں بند کر دو. کہ بہت سے کیا کہتا ہے اپنے تو بند کر دے ہوئے یار، پر معاملہ کیا ہو سکتا ہے لٹکا نہیں ہے، لٹکاتے تو مت لٹکا بھائی، جمعہ بعد لٹکائی ہو، مت لٹکا نا. ناچو نہ ہوئے، کرنا ہو تو سب ہے، کرنا ہو تو سب ہے. کیا ہم اللہ کی نسبت پہ کریں گے؟ اللہ روزی میں برکت نہیں دے گا. اب اس طرح آئیں گے، ایک بھائی دکان پہ بیٹھا ہے، ایک بھائی وہاں ہو مسجد میں گیا، تو وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز کا ہو کے نہیں رہے گا. تو بھائی میرے کو جانا ہے، میرے بھائی کو وہ سنتیں تو پڑھے گا نہیں کبھی بھی. اچھا جمعہ کا جو عبادت کا دن ہے اس دن جب سنتیں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ سنت مؤکدہ، جیسے جمعہ کے پہلے کی 4 سنتیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، جمعہ کے بعد بھی سنت مؤکدہ، سب نمازوں میں بھائی، ظہر میں بھی ہے، عشاء میں بھی ہے، مغرب میں ہے. بس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا فاسق ہے، اور فاسق کی گواہی شریعت کے معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. ہم جمعہ کے دن بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، یہاں جگہ نہیں ہے. السلام علیکم بولے، بھاگو یہاں سے. جمعہ کے دن بھی سنتیں جا رہی ہے ہماری. ہم کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ ہم ہمارے گردن پہ کون بندوق رکھ دیتا ہے؟ خبردار جو تو نے سنت پڑھی تو اڑا دوں گا. ہمارا دل اتنا بھی مسجد میں نہیں لگ رہا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مومن مسجد میں اس کا حال ایسا ہے جیسے مچھلی سمندر میں. اب مچھلی کو سمندر سے نکلنا اچھا نہیں لگتا، سمندر میں رہنا اچھا لگتا ہے. اور منافق کا حال مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں. وہ پرندہ کبھی ادھر پنجرے میں وہاں بھاگے گا، بولے یہ بھی بند ہے، ادھر بھاگا بولے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو ہم لوگ جو نمازی ہوں، چلے جاؤ صاحب چلے جاؤ، اندھا نہیں دے بھائی، بیٹھنے دے نا 2 منٹ بیٹھے گا. سمجھ رہے ہو بات؟ عجیب بات، دل ہی نہیں لگ رہا ہے ہمارا مسجد میں. پھر کیا ہوگا؟ نیت کرو انشاءاللہ. جیسے بھائی یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، آج شب جمعہ بھی ہے، کل جمعہ بھی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ابھی سے کچھ ترتیب بنائیں گے. کیا کریں گے؟ جیسے ہم اپنی چھٹی اور ہالیڈے کی ترتیب ہماری ایک دن پہلے سے بناتے ہیں، تو جمعہ کو بھی کیسے وصول کرنا. بعض اہل اللہ زندگی بھر کا ان کا یہ معمول رہا ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا. ہر جمعہ کو کوئی مسجد میں 11 بجے آ جاتے ہیں، 10 بجے آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ ہمارے یہاں کی مسجدوں میں اتنا دیکھنے نہیں ملتا جو میں نے یہ انگلینڈ افریقہ میں دیکھا. آپ مان لو کہ بھائی اگر نماز 1 بجے ہے، آپ کو 11:30 بجے بھی مجمع مسجد میں ملے گا، 12 بجے بھی ملے گا. کوئی صلاۃ التسبیح میں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ. ہمارے یہاں تو اذان ہوگی تو بولے میں گھر پہ بھی آتا ہوں، نہا کے آ رہا ہوں. تو بھائی نیت کرو انشاءاللہ ہم جمعہ کو جمعہ سمجھ کر اس کو وصول کریں گے. اب جمعہ کے سلسلے میں اور جو کچھ باتیں ہیں وہ آئندہ کر. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین سلام علی عباده الذین اصطفى سلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقعد المقرب عندك اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافية صلی علی محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعده ابدا اللہم صلی علی محمد عبدہ ورسولہ وصلی علی المؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبده ورسوله كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولأخي يداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزي أن ما هو أهل وجزي أفضل ما جزيت نبينا قومي رسولا أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وسلامات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي
التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ التحیات الطیبات والصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ التحیات للہ الطیبات والصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ ہمارے لیے بہت عزت کا مقام ہے کہ تو ہمارا رب ہے اے اللہ ہمارے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ تو ہمارا رب ہے اے اللہ تو ہمیں صحیح معنی میں تیرا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما صحیح معنی میں تیرا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ بہتری اور خیریت اے اللہ تو مقدر بنا بہتری اور خیریت اے اللہ تو مقدر بنا اے اللہ ہماری جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما ہماری جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما ہر قسم کی شرور فتن آفات بلیات سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما پوری حفاظت فرما ہر چھوٹے بڑے گناہ سے درگزر فرما ہر چھوٹے بڑے گناہ سے درگزر فرما اے اللہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں یہ دیکھا ہے جیسے بمبئی اور دیگر دریا کناروں پر اے اللہ یہ دیکھا ہے
پورے شہر کی گندگی دریا کے کناروں پر پہنچتی ہے، لیکن اے اللہ پانی کا ایک موج تیزی سے آتی ہے اور وہ موج پورے شہر کی گندگی کو بہا کر لے جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی گندگیاں اے اللہ پانی کی ایک موج بہا کر لے جاتی ہے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تیری رحمت تیری مغفرت کی موجیں چل رہی ہے۔ اے اللہ ان موجوں کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت، تیری رحمت اور مغفرت کی موجوں کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اے اللہ ہماری مکمل گندگیوں کو اور مکمل گناہوں کو اے اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ۔ اے اللہ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مجرم اگر رحم کی اپیل کرتا ہے تو اس کی پھانسی وغیرہ کی سزا وہ تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کی گناہ کی فائل تو باقی رہتی ہے۔ اے اللہ تو ایسا معاف کرنے والا ہے، جب تو معاف کرنے پر آتا ہے تو مکمل طور پہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ اے اللہ کوئی گناہ کا ذرہ بھی تو باقی نہیں رکھتا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنے والے خدا، اے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرنے والے خدا، اے اللہ ہم بھی تیرے دربار میں آ گئے ہیں، معافی کی بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی گندگی میں نہ پڑے رکھ، ہمیں ایسی گندگی میں نہ پڑے رکھ۔ اے اللہ چھوٹا بچہ پیشاب پاخانے کی گندگی میں لت پت ہوتا ہے، سب اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کی ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، اس کی ماں اس سے نفرت نہیں کرتی۔ وہ گندگی کے باوجود اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی گندگی میں لت پت ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی گندگی میں لت پت ہے۔ اے اللہ سب ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہماری بہنیں ہم سے نفرت کر رہی ہے، ہماری اولاد ہم سے دور بھاگ رہی ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا ہمارے گناہوں کی بدبو اور نحوست کی وجہ سے دور بھاگ رہی ہے۔ اے اللہ کیا تو ہمیں ایسے ہی پھینک دے گا؟ کیا تو ہمیں ایسے چھوڑے رکھے گا؟ اے اللہ ہرگز ایسے ہمیں نہ چھوڑے رکھنا۔ اے اللہ ہمیں مکمل معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ رمضان میں مغفرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ جبرائیل امین کی اس بد دعا پر تیرے نبی نے آمین کہا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے۔ اے اللہ کوئی نہ بچے جسے اب تو معاف نہ کرے۔ اے اللہ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی کسی سخی کے دروازے پر اگر کچھ فقیر جائے اور وہ سخی ہر ایک کو دے تو کسی ایک فقیر کو اگر وہ سائٹ پر کر دے کہ تو ہٹ جا میں تجھے نہیں دوں گا، تو اے اللہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے اللہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کسی کو سائٹ پر کرنے کی۔ اے اللہ ہم فقیر تیرے در پر آ گئے ہیں، ہم فقیر تیرے در پر آ گئے ہیں۔ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تو بہت فیاض ہے، بہت فیاض ہے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو سائٹ پر مت کرنا، اے اللہ معاف کر دینا، معاف کر دینا میرے اللہ، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اے اللہ رمضان میں تو ہر غریب ہر کمزور مال والوں سے اچھی امید رکھتا ہے، بہت امید رکھتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے سے بہت امید رکھتے ہیں، ہم بھی تو تیرے در کے فقیر ہیں، ہم بھی تو تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولی میں رحمت ڈال دے، مغفرت ڈال دے، تیرا تعلق ڈال دے، تیری نسبت ڈال دے، چین سکون ڈال دے، برکت والی روزی ڈال دے، عافیت ڈال دے، تندرستی ڈال دے، تیرا تعلق ڈال دے۔ اے اللہ ایسی جھولی اے اللہ ہماری خالی واپس مت لوٹانا میرے اللہ، خالی واپس مت لوٹانا۔ ماہ مبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے اے اللہ مالا مال فرما، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ سلیمان بھائی میمن اے
اللہ جو پلیٹینم میں رہتے ہیں اے اللہ بیمار ہے کافی اے اللہ انہیں عافیت اور صحت عطا فرما، اور اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں نہیں جانتے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میاں صاحب کی مسجد کے مؤذن عبد الکریم بھائی سنگھ والا تیری ملاقات کو پہنچے، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما، مقام شہادت عطا فرما، ان کی تمام تر خدمات دینیہ کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ لوگ تو گئے رمضان میں گئے، کوئی بیماری میں گیا، کوئی مقام شہادت لے کر گیا، اے اللہ ہمارا حال ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا انجام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے اللہ ایک درخواست آپ سے کرتے ہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو کسی کا حق ہم پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، تیرے راستے میں ہو، احرام کی حالت ہو، تیرے گھر کا عاشقانہ چکر کاٹ رہے ہوں اور اسی حالت میں ہماری روح نکل رہی ہو، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، یا پھر روضے رسول کے سامنے کھڑے ہوں کسی کا حق ہم پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، روضے رسول کے سامنے کھڑے رو رہے ہوں، روتے روتے کہہ رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام ہماری زبان پر ہو، تیرے نبی جواب دے رہے ہوں وعلیک السلام، اور اسی حالت میں نبی کے عشق اور تیری معرفت اور امت کے غم میں ہماری جان نکل رہی ہو، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، یا پھر جمعہ کے دن کی ایمان والی موت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم۔ جمعہ میں انشاءاللہ 12:30 بجے بیان ہوگا۔